بیل بجاؤ اور سما کی خبر سے باخبر ہو جاؤ. تو اس سے کیا ہوگا؟ خبریں ہو یا ری انیکٹمنٹ یا ہو صبح سویرے کے ٹوٹکے، سما کی خبر چاہیے تو بیل بجائیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. آمین. خواتین حضرات، ابھی پچھلے دنوں آپ نے مشال خان کے گھر سے ہمارا پروگرام دیکھا ہوگا، اور یقین کیجئے جب مشال خان کے گھر گئے تو ہم نے اس سے زیادہ مذہبی، اس سے زیادہ روشن خیال اور اس سے زیادہ ماڈریٹ خاندان نہیں دیکھا. یہاں تک کہ تمام بہن بھائی جو ہیں وہ حکومت کے، سرکار کے فنڈز پہ پڑھتے ہیں، یعنی کہ اسکالرشپ ہولڈرز ہیں. ابھی یہ غم ہمارے دلوں سے نکلا نہیں ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ غور کیجئے گا یہ جو مانسہرہ میں عبدالستار کے ساتھ واقعہ پیش آیا، جس کو کہ مارا لوگوں نے شک کی بنیاد پہ، اور مارا جائے شک کی بنیاد پہ ہو، چاہے وہ بات ثابت ہو، اس پہ لوگوں کا مزاج جو اس ملک میں پیدا ہو رہا ہے وہ انصاف اپنے ہاتھ میں لینے کا ہے. یہ اتنا خطرناک مزاج ہے ایک، لیکن یہ معاملہ حکومتی سطح پر شاید کوئی دیکھنے والا نہیں ہے. مجھے لگتا ہے کہ شاید اگر ایسا ہی رہے گا تو پھر تمام لوگ جو اس ملک کے ہیں وہ یہ ساری کارروائی جو ہے وہ اپنے ہاتھوں میں لے کے کیا کریں گے. ہمارے ساتھ ڈی پی او مانسہرہ چودھری احسن سیف اللہ صاحب بھی ہوں گے انشاءاللہ تعالی. ہمارے رپورٹر ہیں عاطف، ان سے بھی بات کریں گے. جو مقتول ہے اس کا خاندان، اس کا بھائی بھی میرے ساتھ ہوگا. گل بخاری، ہمیشہ کی طرح بہت شکریہ آپ کا، آپ تشریف لائیں. ہمارے ساتھ کرامت عباس صاحب ہوں گے. حضرت بہت شکریہ. اظہر صدیق بہت شکریہ، ہمیشہ کی طرح آپ ہمیشہ عدالتوں میں آتے ہیں اور خبروں کی آپ سرخی بن جاتے ہیں. اور من اللہ ہوں گی، سمر من اللہ ہمارے ساتھ اسلام آباد کے اسٹوڈیو سے انشاءاللہ. لیکن اگر ہمارے ساتھ ڈی پی او صاحب ہیں تو ان سے بات شروع کرتے ہیں. حضرت آپ بات سن رہے ہیں احسن صاحب؟ جی سر، میں بالکل بات. حضرت تھوڑا سا ہمیں اس کا پس منظر اور پیش منظر دیجیے گا کہ یہ کون بچہ تھا، کیا خاندان تھا، اور یہ لوگوں نے قانون اپنے ہاتھ میں کیوں لیا؟ اچھا سر، پہلے تو تھینک یو ویری مچ، ایک آپ نے موقع دیا یہ بات کرنے کا اور بتانے کا، یہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے. سر فرسٹ آف آل اٹس اے پلیجر ٹاکنگ ٹو یو بیکاز آئی ایم اے گریٹ ایڈمائرر آف یور ورک. اور آپ اس طرح کے سوشل ایشوز لے کے آتے رہتے ہیں جو کہ بہت امپورٹنٹ ہے آج کل ان کے اوپر روشنی ڈالنا اور اس کے اوپر بات کرنا. یہ جو سر ابھی ہم بات کر رہے ہیں یہ 22 اپریل 2017 کا واقعہ ہے. عبدالستار یہ بوئی کا رہنے والا ہے، گاڑی حبیب اللہ میں ایک مقام ہے، اور یہ بیسیکلی پیشے سے ایک ایمبولینس ڈرائیور تھا. یہ جو 22 اپریل کو یہ درہ دلولہ کے مقام پہ، جو کہ ایک ولیج ہے، ایک ڈسٹرکٹ سا ولیج ہے گاڑی حبیب اللہ میں ہی، تھانہ حبیب اللہ اس کا جورسڈکشن میں آتا ہے. یہاں پہ صبح 5:30 بجے یہ ایک گھر سے نکل رہا تھا تو کچھ لوگوں نے اسے روکا اور روک کے اس کو پھر زدوکوب کیا لاٹھیوں کی مدد سے، پتھروں کی مدد سے، اور اس کی ٹانگ کے اوپر ایک فائر کیا 12 بور رائفل سے. اور یہ پہلے سے انتظار کر رہے تھے لوگ اس کا؟ یہ بالکل جناب پہلے سے انتظار کر رہے تھے. بیسیکلی اٹ واز ناٹ اے کیس آف سڈن پرووکیشن بٹ اٹ واز اے ڈیلیبریٹ اینڈ پلانڈ اسالٹ آن دس پرسن. کچھ لوگوں نے آلریڈی پلان بنایا ہوا تھا کہ جب یہ ایک پرٹیکولر گھر سے باہر نکلے گا تو ہم اس کو زدوکوب کریں گے، اس کو اسالٹ کریں گے، اور پھر انہوں نے اس کو عملی جامہ پہنایا اور اس کو زدوکوب کیا. جب یہ ہمیں ملا، ہمیں بیسیکلی اطلاع ملی تقریباً 5:45 پہ کہ ایک بندہ زخمی حالت میں درہ دلولہ کے مقام میں موجود ہے تو اس کو ریسکیو کیا جائے. ہماری پارٹی جب ادھر پہنچی موقع پہ تب یہ اس کی سانسیں چل رہی تھیں. ہی واز الائیو. اس کو اوبیسلی یہ لوگ ریزسٹ کر رہے تھے کہ ہم اس کو لے کے نہیں جانے دیں گے، یہ ہمارا ملک. کیوں ان کا کیا اختلاف تھا اس سے؟ انہوں نے کیوں یہ سارا کچھ کیا ڈی پی او صاحب؟ سر یہ 1 سال پرانی کہانی ہے کہ یہ اسی گاؤں میں اس کی میں نام نہیں لوں گا، ایک کاف بی بی کے نام سے ایک خاتون ہے، اس کے ساتھ کچھ تعلقات تھے.
یہ جو لوگ تھے جنہوں نے اس کو زد و کوب کیا، ان تعلقات کے اوپر اعتراضات اٹھاتے تھے اور اس کو انہوں نے پہلے بھی کنفرنٹ کر چکے تھے کہ آپ اس گاؤں میں نہ آیا کریں، اسپیسیفکلی اس پرپز کے ساتھ نہ آیا کریں، اور ایک دو ان کی طلب کلامی پہلے بھی ہو چکی تھی اس بارے میں. تو اس دفعہ انہوں نے یہ سوچا تھا کہ ہم لوگ اپنے اس پروگرام کو عملی جامع بنائیں گے اور ہم اس کو زد و کوب کریں گے. یہ بچہ جو تھا یہ ایک گاڑی چلاتا تھا، ایمبولینس چلاتا تھا ایک ہسپتال کی پرائیویٹ. حضرت یہ فرمائیے کہ یہ لوگ وہاں پہ کھڑے تھے، یہاں پری ڈٹرمنٹ کھڑے تھے یہاں پہ مارنے کے لیے، وہ گناہ گار تھا یا نہیں تھا یہ میری بحث نہیں ہے. کیا باقی سارے مانسیرا میں لوگ جو ہیں وہ فرشتے ہیں، اللہ کے ولی ہیں، پاک صاف ہیں، جو پہلا پتھر مار سکتے ہیں؟ یہ مزاج جو اس قوم میں، اس ملک میں اور مسلمانوں میں خصوصاً پیدا ہو رہا ہے، ڈی پی او صاحب، یہ ہمیں کس طرف لے کے جائے گا؟ سر دس از ویری انفارچونیٹ. ایک تو یہ اپنی نوعیت کا انپریسیڈنٹڈ واقعہ ہے مانسیرا میں، کیونکہ مانسیرا کی عوام مور اور لیس پیسفل لوگ ہیں. ایون جب ہمارے پاس جب ہم لوگ سویئر قسم کے ٹیررزم کی ویو میں سے گزر رہے تھے، تب بھی مانسیرا کے لوگوں نے انفارمیشن بھی دی اور اس کو ٹیررزم کو ریجیکٹ بھی کیا. لیکن یہ اس نوعیت کا واقعہ یہ پہلی دفعہ ہے، اور اسپیشلی مشال خان کیس کے بعد اس کا ہونا یہ ہمارے لیے، میں بڑی ایمانداری سے احسن آپ سے بات کہہ رہا ہوں، مشال خان کا انصاف مجھے تو کم از کم ہوتا ہوا نظر نہیں آتا، جتنی مرضی حکومتیں جو ہے وہ وعدہ کرے، کیونکہ ابھی تک تو جو پرائم آدمی تھا وہی نہیں پکڑا گیا ان سے. کیا یہاں پہ اس آدمی کو، میں اس کو نہ گناہ گار کہہ رہا ہوں نہ میں اس کو اچھا کہہ رہا ہوں، میں کہہ رہا ہوں کہ یہ جو عمل لوگوں نے کیا ہے یہ انتہائی ناجائز تھا، لوگ قانون کو اپنے ہاتھ میں نہیں لے سکتے. کیا حکومت، کیا پولیس ان لوگوں کو اپنے کیفر کردار تک پہنچانے کی صلاحیت رکھتی ہے؟ وہ پہنچا سکتی ہے؟ بالکل سر، صلاحیت بھی رکھتے ہیں. ہم نے اس واقعے کو بیسیکلی ٹریس کیا، کیونکہ یہ اس کو موب لنچنگ کا رخ دیا جا رہا تھا کہ یہ بیسیکلی ایک موب سڈن پرووکیشن کی وجہ سے انہوں نے اس انسان کو لنچ کر دیا. لیکن ہم نے اس کیس کو ٹریس کیا، ہمیں ایگزیکٹلی پتہ چل گیا کہ یہ پلاننگ کن لوگوں نے کی، کس گھر کے اندر ہوئی پلاننگ ایکچولی تھی. یہ کون لوگ تھے ڈی پی صاحب، یہ کون لوگ تھے جن کے گھر میں پلاننگ ہوئی؟ سر یہ بیسیکلی 4 لوگ تھے. خوشحال بابا نام کا بندہ تھا جو مین اس کا پلانر تھا، اور اس کے ساتھ اس کا بیٹا تھا راشد، سجاد اور نثار. یہ 4 لوگ تھے. انہوں نے اپنے گھر میں، خوشحال بابا کے گھر میں بیٹھ کے یہ پلاننگ کی تھی، اور خوشحال بابا کی زیر صدارت یہ ڈیسائیڈ کیا گیا تھا کہ ہم لوگ آج اس کا قصہ تمام کریں گے. تو ایسا اس کا مطلب یہ ہوا کہ جس معاشرے میں بابے جو ہیں وہ بھی پلاننگ میں شامل ہو جائے اور بچوں کو وہ سمجھا نہ سکیں، تو پھر اس معاشرے میں بابے ہی اگر ایسے ہیں تو پھر آپ نے نوجوانوں سے کیا توقع کرنی ہے؟ پھر پولیسنگ کس چیز کی ہوگی؟ سر اگین یہی میں پہلے بھی فرما رہا تھا کہ یہ انپریسیڈنٹڈ واقعہ ہے، کیونکہ یہاں کا نہ یہاں کے اس طرح کا کلچر ہے اور نہ اس طرح کے واقعات کوئی ہمارے سامنے پہلے آئے ہیں. یہاں پہ کافی ٹالرنس ہے، ریلیجیس ٹالرنس بھی ہے، اور کیونکہ یہاں پہ ڈفرینٹ فقہ کے لوگ، ڈفرینٹ اقسام کے لوگ، یہاں پہ ہمارے پاس اہل تشیع بھی ہیں، ہمارے پاس دیوبندی بھی ہیں، ہمارے پاس بریلوی بھی ہیں، ہمارے پاس ہندو بھی ہیں، یہاں پہ ہمارے پاس عیسائی بھی ہیں، اور سب بڑے اچھے طریقے سے رہتے ہیں. یہ اس طرح کی انٹالرنس یہ نام نے پہلے دیکھی تھی نہ سنی تھی. آپ میرے ساتھ رہیے گا، رپورٹر بھی ہمارے ساتھ ہیں عاطف، اور اس بچے کی جو فیملی ہے عبدالستار کی وہ بھی ساتھ ہے. عاطف، مجھے تھوڑا سا اس بات پہ یہ بریف کیجیے گا کہ یہ بچہ کس گھرانے سے تھا، کیا کرتا تھا، اور یہ کیوں اس طرح ایک دم ہو گیا؟ آپ نے اس کو جب بریک کیا نیوز کو، آپ کو کیا خبر ملی تھی؟ جی ہاں، ہمیں تو یہ خبر جو ملی تھی کہ ایک دلولا سیرا کا علاقہ ہے دلولا، وہاں پہ ایک نوجوان ہے، اس کو جو ہے کچھ لوگوں نے جو ہے تشدد کے بعد جو ہے وہ قتل کر دیا ہے. تو اس کے بعد جب ہم لوگوں نے پولیس سے رابطہ کیا تو وہاں سے کچھ اس کی جو ہے ہمیں تفصیلات ملی ڈی پی او سے، جو ہے کہ ہم لوگ یہ واقعہ ہوا ہے دلولا میں. وہاں سے جو پولیس ہے تو اس کو یہ اطلاع ملی تھی کہ ایک بندہ جو ہے زخمی حالت میں ہے، تو ہمارے پولیس اہلکار وہاں پہ گئے اور انہوں نے اس کو وہاں سے جو ہے ریسکیو کر کے لایا. لیکن راستے میں جو ہے عبدالستار جو ہے وہ دم توڑ گیا ہے. تو عبدالستار جو تھا یہ وہاں کے دلولا کی ایک جو ہے غریب سی فیملی ہے، اس سے اس کا تعلق ہے، اور یہ اس کے کچھ بھائی جو ہے اسلام آباد میں اور کچھ بھائی جو ہے ادھر ایبٹ آباد وغیرہ میں جو ہے کام وغیرہ کرتے ہیں. تو عبدالستار جو ہے یہاں پہ ایبٹ آباد میں ایک پرائیویٹ جو ہے ایمبولینس جو ہے وہ چلاتا تھا، یعنی کہ مرتے ہوئے لوگوں کی یہ جان بچاتا ہے یا مرے ہوئے لوگوں کو قبرستان تک پہنچاتا ہے، یہ کام کرتا ہے. اس کام کا اجر اس کو یہ ملا کہ لوگوں نے مل کے اس کو مارا، اور جب وہ مرا تو اس کو 12 بور کا فائر بھی مارا گیا. یہ وہی کہانی ہے جو ان کنٹینیویشن ہمیں مشال خان کے لگتی ہے. حضرت، یہ مانسہرہ جیسے شہر میں جو انتہائی رکھ رکھاؤ والا شہر ہے، جس شہر کی مٹی میں بارش ہو تو وہاں سے بدھا کے سٹیچوز نکلتے ہیں، اتنا رچ کلچرڈ ہے، وہاں پہ یہ حالات ہو رہے ہیں تو باقی شہروں پہ تو پھر انا للہ ہی ہے. جی ہاں بالکل
شہر میں اگر یہ ایسا واقعہ ہوتا ہے، اور یہ شہر کا یہ پہلا جو واقعہ ہے وہ یہ ایسا منظر عام پہ آیا ہے یا کوڈ ہوا ہے۔ عاطف، آپ کے ساتھ ان کے بھائی ہیں؟ جی ہاں، میرے ساتھ اس وقت ان کے دو جو بھائی ہیں اشرف اور الطاف موجود ہیں، تو اس وقت جو ہے میرے ساتھ اشرف جو ہے میرے ساتھ ہیں۔ اچھا، اشرف السلام علیکم بیٹا آپ کو۔ اشرف سے یہ پوچھنا ہے صرف کہ یہ گھر والے جو آپ لوگ ہیں، آپ لوگ کماتے کیسے ہیں، کھاتے کیسے ہیں، کس طرح کی زندگی ہے جو آپ کے گھروں میں ہو رہی ہے؟ ہیلو جی اشرف۔ سر اشرف بول رہا ہوں میں، عبدالستار کا بھائی۔ اچھا اشرف، مجھے یہ بتاؤ کہ آپ لوگوں کا گھر کا جو ذریعہ معاش ہے وہ کیا ہے؟ آپ لوگ بھی لوگ ہیں، غیر مذہبی لوگ ہیں، لوگوں سے میل جول کس طرح کا ہے؟ کس طرح کچھ مجھے بتاؤ کہ لوگ آپ کے دشمن کیوں بن گئے؟ یہ ہم جو زیادہ تر بھائی ہیں، ہم 6 بھائی ہیں، ملازم ہیں، سرکاری ملازم ہیں، چھوٹی موٹی نوکریاں کرتے ہیں۔ یہ جو عبدالستار ہے یہ ایمبولینس چلا رہا تھا، ڈرائیور تھا کسی مالک کا، ایمبولینس چلا رہا تھا کرائے پر۔ تو ہمارا گزر بسر یہ مزدوری اور نوکریوں پر ہوتا ہے بس۔ یار اتنی سادہ زندگی گزارنے والے لوگوں کے ساتھ اتنی دشمنی اس کا اپنا شہر کیوں لے گا؟ سر ہماری جو ہے فیملی سب کو پتہ ہے، ہم بالکل شریف ہیں، نہ کبھی کسی کو چھیڑتے ہیں، نہ کبھی کسی چیز میں انوالو ہوتے ہیں، ایون کسی معاملے میں نہیں ہوئے ہیں۔ لیکن یہ بربریت اور درندگی ہمارے ساتھ کی گئی ہے، ہمارے بھائی کے ساتھ کی گئی ہے۔ تو اس کے کتنے بچے؟ عبدالستار کے کتنے بچے ہیں؟ کتنے بچے ہیں عبدالستار کے؟ عبدالستار کے 2 بچے ہیں۔ کون کون؟ بیٹی بیٹا کیسے؟ عمریں بتانا ان کی؟ عبدالستار کی بچی 3 سال کی ہے اور 1 سال کا اس کا بچہ ہے۔ اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعُونَ۔ 3 سال کی بچی اور 1 سال کے بچے کو پتہ بھی نہیں ہوگا کہ ان کے باپ کو کس ذلت کے ساتھ مارا گیا۔ پتہ ہے جی ان کو، جب ماتم والے دن ان کی کوئی اور صحت تھی، ابھی آپ دیکھیں تو ان کا نصف وزن کم ہو گیا ہے۔ آئے ہائے ہائے ہائے۔ آپ کے والدین، آپ کے ماں باپ ہیں یہاں پہ؟ آپ کے بزرگ ہیں خاندان میں؟ میرے والد 2008 میں فوت ہو گئے تھے، والدہ ہیں۔ تو والدہ نے کس طرح اس سارے رد عمل کو لیا؟ لوگوں کے ساتھ جا کے جھولی پھیلا کے ان کو بددعائیں دی ہیں یا ان سے درخواست کیا کہ انسان بنو؟ سر ہم لوگ جو ہے، ہم نے جو زیادہ اللہ پر چھوڑا ہوا ہے، ہمارے ساتھ اتنا ہی ظلم ہوا ہے۔ ابھی جو پارٹی، جو قاتل پارٹی ہے جنہوں نے ظلم کیا ہے، وہ ہیں نہایت ریسورسفل ہیں، بس سے امیر ہیں، ہمارا ان کا کوئی لیول نہیں ملتا ہے۔ تو ہمارے بھائی کو انہوں نے جسٹ ایک معمولی سی چیز سمجھ کر جو انہوں نے قتل کیا ہے۔ ابھی اگر تھوڑی آپ تفصیل سننا چاہیں تو میں بتا دوں۔ مجھے یہ بتائیے کہ آپ نے اس کی وہ فوٹیج دیکھی ہے کہ لوگ آپ کے بھائی کو کس طرح قتل کر رہے ہیں؟ جی جی بالکل، وہ فوٹیج سے ہی ہمیں پتہ لگا ہے، ہم ان کو ٹریس کیا۔ یار کمال بات ہے، کمال بات ہے۔ میں خدا کی قسم کسی بکرے کو، جانور کو، کتے کو، بھینس کو، بیل کو اس طرح مرتے ہوئے نہیں دیکھ سکتا۔ آپ بھائی کو کیسے دیکھتے ہیں؟ سر یہ دیکھ کر ہم ہی برداشت کر رہے ہیں۔ ابھی جب ہم نے فوٹوج دیکھی ہے، اور اس فوٹوج تو بعد کی آپ نے شاید ویڈیو دیکھی ہوگی، اس سے پہلے جو اذیت کے دوران یہ پوری پلاننگ بنی ہے، یہ کوریج کرتے رہے ہیں، اس کے مختلف پوز بناتے رہے، مختلف قسم کی اذیتیں دیتے رہے، ساتھ اس کی ریکارڈنگ بھی کرتے رہے، کوریج کرتے رہے۔ اور یہ سارا یہ ویڈیو بھی بنا رہے تھے وہ ماشاءاللہ تعالیٰ، کیونکہ کیمرے آگے نا ان کے پاس، اب ان کو روٹی نہیں چاہیے، اب ان کو فون چاہیے، موبائل چاہیے۔ مجھے یہ بتاؤ کہ یہ بابا جی جو ہیں جن کے گھر میں یہ پلاننگ ہوئی، یہ بابا جی کوئی ذہنی بیمار ہیں؟ یہ سر یہ بابا جی ہیں، بابا جی نہایت ہی امیر فیملی کے بابا جی ہیں، اور یہ کافی غصے کے ساتھ ہیں۔ تو ان کے گھر میں پلاننگ بنی ہے۔ اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ اگر یہ 9:30 بجے اس گھر میں ان ہوئے جہاں یہ کہہ رہے ہیں گھر میں کیوں گیا ہے، تو 9:30 بجے سے صبح تک وہاں رہا ہے، اگر یہ پلاننگ کے بجائے اگر یہ اس طرح ان کا ارادہ نہ ہوتا قتل کا، تو یہ لازمی یہ پولیس کو بلا دیتے۔ ہمارے ساتھ 6-7 کلومیٹر کے فاصلے پر تھانہ ہے، تو یہ فون کرتے تھے، اسی گھر میں ناکہ لگا دیتے، یہاں موقع پر پکڑا دیتے، ہمیں کوئی اعتراض نہیں تھا۔ اچھا میں آپ میرے ساتھ رہیے گا، میں ڈی پی او صاحب آپ سے بات کرنا چاہ رہا ہوں۔ سیف اللہ صاحب مجھے بتائیے کہ ساری رات گھاک لگا کے یہ لوگ بیٹھے ہوں گے یہاں پہ، اور یہ بابا جی جو پکڑے گئے ماشاءاللہ تعالیٰ باشرح ہیں، بڑے خوبصورت ہیں، یقیناً نمازی بھی ہوں گے اور روزے بھی رکھیں گے اگر پکڑے گئے ہیں تو۔ یہ مزاج آپ نے دیکھا بابا جی سے جا کے معافی مانگی جائے، کیا کہا جائے؟ اگر بابے یہ کر رہے ہیں تو پھر تربیت اس معاشرے میں دینے والا تو آپ اور میں تو نہیں ہے نا، آپ نے تو قانون لاگو کرنا ہے۔ قانون لاگو یہ ہو رہا ہے کہ وہ اس کی دھاک لگا کے بیٹھے ہیں، اور اخلاق کی تربیت دینے والا بابا جو ہے وہ اپنے گھر میں قتل کے منصوبے بنا رہا ہے۔ تو حضرت میں ادب کے ساتھ، معافی کے ساتھ، مستقبل سرکار کا، حکومت کا اور پولیس کا پھر سوائے اس کے کیا رہ جاتا ہے کہ جرم ہونے کے بعد ان لوگوں کو پکڑے اور وہ جیل میں ڈال دے، کیونکہ مقدمہ کچھ نہیں ہونا، کچھ نہیں چلنا، یہ سب معافی تلافی ہوگا اور کام ختم ہو جائے گا۔
سر پہلی بات یہ ہے کہ انہوں نے اپنے آپ کو بچانے کے لیے یہ جو لنچنگ کا پروگرام بنایا تھا اور انہوں نے اس کو شکل دینے کی کوشش کی تھی کہ ہم لنچنگ کر رہے ہیں اور سارا کچھ، تاکہ یہ ایک مواب کی شکل میں بن جائے اور ہم اس میں سے نکل جائیں. اس کو ہم نے ٹریس کیا، اس کو ہم نے نکالا. اس سے ہم نے نہ صرف عبدالستار کا موبائل ریکور کیا، اس کی سم ریکور کی، ہم نے وہ 12 بور کی رائفل بھی ان سے ریکور کی، جس کے ایون انہوں نے بٹ اسے مارے تھے اور بٹ ٹوٹ گیا تھا، اور جو بٹ ہمیں موقع سے ملا تھا. یہ ساری چیزیں ہم اسے ریکور کر چکے ہیں. وہ ہم لاٹھیوں کو بھی ریکور کر چکے ہیں جن سے انہوں نے زدوں کو کیا تھا، ان لاٹھیوں کے اوپر بھی اس کا لہو تھا. تو یہ میں بڑی معافی کے ساتھ میں چھوٹے سے وقفے پہ جاؤں گا. وقفے سے آتا ہوں تو واپس کنٹینیو کرتا ہوں. یہ وہی بابا جی ہے جو کہ ان سارے بچوں کو جنہوں نے صبح 5 بجے اس شخص کو مارا، گناہ یا بے گناہ یہ بحث نہیں ہے، لیکن اس نے سارے لوگوں کو نماز ادا کرنے سے روکا. اس لیے روکا تاکہ یہ قتل کرنا ہے. یہاں پہ یہ آپ کا ممبر ہے، یہ آپ کے بزرگ ہیں. جس معاشرے میں بزرگ اس قدر بے حیا، بے شرم اور قاتل ہوں گے تو پھر میں نہیں سمجھتا کہ پولیس کوئی کر سکتی ہے. مجھے نہیں لگتا کہ ممبر اس میں کامیاب ہوگا. میں نہیں سمجھتا کہ انصاف یہاں تک پہنچے گا. یہ ویڈیوز جو ہم آپ کو نہیں دکھا سک رہے، یقین کیجئے مشال کی ویڈیوز ہم چلا سکتے تھے، اس کی تو ویڈیو چلانا ہمارے لیے ایک عذاب ہے. اتنے تشدد کے ساتھ یہ تشدد اس معاشرے میں کس نے پیدا کیا اور کیا انصاف ملے گا؟ واپس آتے ہیں، عرض کرتا ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. مشال کے والد کی بات لیجیے، ان کی والدہ کی، بہنوں کی، یا اس عبدالستار کے بھائی کی بات لیجیے. دیکھیے یہ جملہ ایک ہی کہتے ہیں کہ ہم نے معاملے کو اللہ پہ چھوڑ دیا. یقیناً بہت بڑا توکل اللہ ہے، یہ میں اس بات کو ڈینائی نہیں کر رہا، لیکن مجھے لگتا ہے اس کے پیچھے ایک اور چھپا ہوا جذبہ بھی ہے، اور وہ یہ ہے کہ ان کو یقین کامل ہے کہ ان کو اس ملک میں انصاف نہیں ملنا. میں غلطی کرنا چاہتا ہوں، یقین کیجئے میں معافی کے ساتھ کہہ رہا ہوں، میں تو گناہ بھی کرنا چاہتا ہوں، لیکن اور میرے پاس طاقت ہے گناہ کرنے کے لیے، لیکن میں جب یہ سب باتیں سوچتا ہوں تو میں کہتا ہوں یا انسان اپنے آپ کو قانون ملک کے تحت دیکھے گا یا شریعت کے تحت. میں کم پڑھا لکھا ہوں، مجھے نہیں پتا ملک کے قوانین کیا کہیں گے، لیکن میں جب بھی کسی بات کو دیکھوں گا سنت کیسے جا رہی ہے، صحابہ کیا کر رہے ہیں. جب طائف کے اندر میرے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے معاف کر دیا اور ان کو دعا، ان کو نہیں ان کی اولادوں کو دعا دی. اب یہاں پہ حضرت بڑی معافی کے ساتھ حضرت صاحب، حضرت عمر خطاب جا رہے ہیں، ایک نشئی شراب میں باہر دھت، آپ نے اس کو پکڑا، رکوایا اور اسے کیسے کوڑوں کی سزا دیں. جب وہ سزا اناؤنس ہو گئی تو شخص نے حضرت عمر خطاب کو معاذ اللہ گالی نکال دی. آپ نے کہا اس کو چھوڑ دو، اب نہیں اس کو سزا دینی. لوگوں نے کہا کیوں نہیں؟ کہا کہ کیونکہ میں اس کے اوپر اب شریعت کو لاگو نہیں کر سکتا، کیونکہ میرے اپنے جذبات اور احساسات جو ہیں وہ اس میں اب شامل ہو گئے ہیں. میری نفرت کہیں اس کی سزا میں حائل نہ ہو، اس کو یہ حضرت عمر سے سخت کون آدمی ہے جو آپ کی تاریخ میں ہے؟ حضور اگر لوگ صرف اب اللہ بھروسے چلیں گے تو پھر کیوں الیکشن کرا رہے ہیں، کیوں عدالتیں ہیں، کیوں جج بیٹھے ہیں، کیوں قاضی بیٹھے ہیں، کیوں وکیل ہے؟ پھر اللہ توکل کریں، اللہ سے مانگا کریں. خود بھائی بہت شکریہ، اگین کریڈٹ ٹو یو. کوشش کر رہے ہیں سدھار پیدا کرنے کی، لیکن آپ نے $1 بلین سوار رکھا ہے. من حیثل قوم، اب دیکھیں میں اس کو پولیٹیکل اینگل میں نہیں لوں گا، لیکن وجہ یہ ہے کہ اگر آپ اپنے لیڈرز کی حد تک دیکھیں، میں روزانہ جھوٹ نظر آ رہا ہے کہ میں نے کام غلط کیا ہے اور میں ڈٹائی سے اس پہ عمل کر رہا ہوں. میں نے چوری اگر کی ہے تو نہ کوئی ادارہ مجھے پوچھ رہا ہے، اور عدالتوں میں بھی میں ابھی تک میں آرام سے پھر رہا ہوں. اس کا جو ٹکل ڈاؤن ایفیکٹ آپ کو یاد ہوگا، ہم نے جو توئی والا معاملہ دیکھا، اس یہ بچہ ہو گیا، آپ ظلم کا جواب نہیں ملا. دیکھا میں وہی تو دیکھا نا، آپ نے سامنے دیکھا، وہ ماں کے لفظ نہیں یاد آپ کو؟ میں نہیں لڑ سکتی، میری جوان بیٹی ہے. اب ذرا غور کریں اس چیز کو. کیا وہ جب وہ دیکھتا ہے بیٹی ہو جوان ہو تو بیٹے قربان کر دے ماں. اب اس ملک میں یہی ہوگا بس. تو بھائی سوری بلال بھائی، آپ اگر غور کریں اس بات کو کہ جس تشدد اور جس وحشت سے مارا ہے اس کو، وہ دوسرا آدمی کیسے کھڑا ہوگا؟ وہ تو کل آپ کے ہاں گواہان کو کوئی پروٹیکشن نہیں ہے، کل گواہان مار دیں گے آپ کو، آپ کے باقی کے یہ فیملی نے چلنا ہے. 2 چھوٹے بچے ہیں اور ہمارے قانون میں معذرت کے ساتھ اتنے حکم ہے، کنوکشن ریٹ آپ کا 8% ہے، اور عدالتیں ہمیں انصاف. دیکھیں جی، میں وکیل ہوں، میں بڑی جدوجہد کر رہا ہوں، لیکن یہ حقیقت ہے کہ آپ نے دیکھے نا کلبھوشن یادو کے حوالے سے ملٹری کورٹ بنانی پڑی آپ کو.
آپ نہ تو انویسٹیگیشن کے معاملے میں نہ پروسیکیوشن کے معاملے میں اور الٹیمیٹلی عدالتوں میں بھی آپ انصاف نہیں دے پائے. تو پھر یہی ہوگا جو کہ یہاں پہ ہو رہا ہے. حضرت بڑی معافی کے ساتھ علامہ صاحب آپ کی طرف یہاں پہ توجہ دلاؤں گا. جہاں پہ لوگوں نے جس طرح مشال کا حلف لیا تھا نا, یہاں پہ لوگ ایک دوسرے سے حلف لے رہے تھے کہ کوئی کسی کا نام نہیں لے گا. یہاں پہ جب پولیس آئی ہے 9:30 بجے کے قریب, یہ بچہ ابھی تڑپ رہا تھا اور اس کا خون رس رہا تھا. لوگ کھڑے جو کہہ رہے تھے, اور یہ لوگ کون تھے؟ جنہوں نے آج فجر نہیں پڑی تھی. لوگ ایک دوسرے سے کہہ رہے تھے کہ ابھی پولیس کو یہ کہنا ہے کہ اس کو ابھی یہاں تڑپنے دو, جب تک یہ مر نہیں جاتا پولیس اس کو مت اٹھائے. حضرت یہ مزاج ہے امت محمد کا. بہت خوبصورت آپ نے سوال کیا. سب سے پہلے میں عرض کروں, کاش آپ ہی کے پروگرام میں نے ایک جملہ کہا تھا جس کے ریپیٹ کرنا میری ضرورت بن گئی ہے. میں نے ایک جملہ کہا تھا کہ ہم وہ بدبخت ہیں جو مردہ یزید پہ لعنت کرتے ہیں, زندہ یزیدوں کا احترام کرتے ہیں. آپ کے پروگرام میں حسینیت اور یزید بڑی خوبصورت نے بات کی. دیکھیں سرکار امام حسین کا واقعہ آپ کے سامنے کربلا کا, کہ جب سرکار کو شہید کیا جا رہا تھا وہاں اسی مزاج کا شمر وہ یہ کہہ رہا تھا کہ جلدی کرو, ہم نے نماز بھی پڑھنی, پہلے قتل کر لو. سوال یہ ہے بھائی جان کہ جس معاشرے میں عدل نہیں ہوگا وہاں کچھ نہیں ہوگا, ختم ہو جائے گی. میں صرف ایک بات کہنا چاہتا ہوں, چونکہ میں ایک اسکالر ہوں اس لیے اپنی مذہبی حوالے سے, کہ ابلیس نے اللہ کا انکار نہیں کیا تھا, اللہ کے عدل کا انکار کیا تھا. ہائے 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 ہائے, اللہ کا انکار نہیں اس نے کیا. واہ واہ واہ, اللہ کا تو اللہ مانتا تھا. واہ واہ واہ, اس نے اللہ کے عدل کا انکار کیا. پتہ چلا جو بھی جس دور میں بھی عدل کا مجرم ہوگا اس کی حیثیت ابلیس جیسی ہے, چاہے وہ کلمہ پڑھ لے. واہ 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 واہ, اس معاشرے میں سانس لے رہے ہیں جہاں عدالت ہے عدل نہیں ہے. جہاں عدل نہیں ہوگا وہاں فضل نہیں ہوگا, اور جہاں فضل نہیں ہوگا وہاں ظلم ہوگا, نعمتیں نہیں. بخاری صاحبہ, اس ملک کے اندر جو جمہوریت ہے وہ بڑھ رہی ہے, یا جو بھی کہیں, لیکن اس جمہوریت کے ساتھ جنونیت بھی بڑھ رہی ہے. میں نے 20 سال پہلے اس طرح کے معاملات کو کبھی سوچا بھی نہیں ہوگا جو ہم آج دیکھ رہے ہیں, لیکن جب میں 20 سال پرانی بات کرتا ہوں تو وہ زیادہ جابروں کی حکومت تھی. یہ کیا ہو گیا ہمیں؟ دیکھیں, لیٹس گیٹ بیک سکس, ہم پولیمکس کو چھوڑیں, ہم بیسکس پہ واپس آئیں. جو آپ آج دیکھ رہے ہیں اس کی وجہ یہی ہے جو یہاں پہ ہوتا ہے, آبفسکیشن ہوتی ہے. حکومت کا کام ہے, حکومت کا کام ہے, یہ آپ کا اور میرا کام نہیں ہے. ٹھیک ہے, ایز سوسائٹی, ایز ممبرز آف سوسائٹی ہماری ذمہ داریاں ہیں. حکومت کا کام ہے کہ ان چیزوں کو روکے, ان چیزوں کے اوپر فوکس کرے. اب آپ میری ایک بات سنیں, جی, مشال کا قتل ہوتا ہے, یہ اس سے پہلے ہوا ہے نا. مشال کے قتل کے بعد حکومت فوکس کس بات پہ کر رہی ہے کہ جاؤ دوڑو FIA. سوشل میڈیا پہ اگر کوئی فوج کو گالی دے رہا ہے تو اس کو جا کے پکڑ لو, بجائے اس کے کہ بھائی بے معنی قتل ہو رہے ہیں لوگ, غلط الزام. اچھا, PTA کیا کر رہی ہے؟ PTA اشتہار نکال رہی ہے. PTA آپ کو اور مجھ کو, پاکستان ٹیلی کام اتھارٹی آپ کو اور مجھ کو SMS بھیج رہی ہے بخاری صاحب ایک بات بتائیے, جی, کہ آپ لوگ چغلیاں لگائیں لوگوں کے بارے میں کہ اس نے کر دی بلاسفیمی, اس نے. مجھے بخاری صاحب یہ بتائیے کہ اس معاشرے میں جہاں کے نرم مزاجی جو ہے وہ شیوا بھی ہے, ہمارا کردار بھی ہونا چاہیے تھا, ہمارا ایمان بھی ہے, ہمارا رواج بھی ہے, وہاں پہ لوگ جب دسترستی نہ صرف کریں, قانون کو اپنے ہاتھ میں صرف نہ لیں, یہ بھی ایک جرم ہے. یہاں پہ جس طریقے سے وہ قانون اپنے ہاتھ میں لینے ہیں تو ایک بڑے سے بڑا ظالم انسان نہیں یہ کر سکتا. میں آپ کو اسی کی نشاندہی کر کے دے رہی ہوں کہ جو حاکم ہوتا ہے اس کو راہ دکھانی ہوتی ہے, اس کو پکڑ دھکڑ کرنی ہوتی ہے, اس کو اس چیز کی روک تھام کرنی ہوتی ہے. کے لیے کیا راستہ وہ راستہ یہ کر رہا ہے کہ لوگوں کو اچکار رہا ہے کہ جاؤ یار تم بھی بلاسفیمی کی ایکوزیشن لگاؤ, تم بھی لگاؤ. جب آپ عدل کریں گے نا نہیں دیکھیں گے. تو اس ملک میں عدالتیں ہیں نا علامہ صاحب, جی, کیوں عدل نہیں ہے؟ عدالتیں نہیں ہیں. دیکھیں بلال بھائی, کمال کرتے ہیں, عدالتیں ہیں, لیکن پرابلم یہاں کیا ہے, سارا کچھ آپ عدالتوں میں مت ڈالیے گا. پروسیکیوشن سے یعنی سٹارٹ سے انویسٹیگیشن سے پروسیکیوشن اور پھر عدالتیں. حضور قانون اندھا ہے, باقی سب کی آنکھیں ہیں. دیکھیں آپ بالکل سننے والے کو نظر نہیں آ رہا کہ انصاف کیا ہے, وجہ فرما رہے ہیں. تو وجہ کیا ہے, ہماری اسی سیاسی جماعتوں نے جب افتخار چودھری کے دور میں جوڈیشل ایکٹیویزم ہوئی اور معاملات کو خود نوٹسز لینا شروع کیے اور آپ نے دیکھا کہ سسٹم کو ٹھیک ہونا شروع ہوئے, تو یہی سیاسی جماعتیں آگے کھڑی ہو کی وجہ کیا ہے کہ انہوں نے پولیس کو, انہوں نے ٹیچرز کو, اس سارے نظام کو انہوں نے کنٹرول کرنا ہے. آپ کے سیاسی لوگوں نے, اگر یہاں انصاف ملنا شروع ہو جائے گا تو ان کے پاس کوئی نہیں جائے گا, بھائی دکانیں بند ہو جائیں گی,
اور اگر آپ انصاف دینا چاہتے ہیں تو خدارا میرٹ لے آئیں, ٹرانسپیرنسی لے آئیں. یہ سوال جو ہے نا میں ڈی پی او کے سامنے رکھتا ہوں. حضرت آپ میرے ساتھ ہیں, احسن مجھے بتائیے کہ وکیلوں کا یہ خیال ہے, علماء کا یہ خیال ہے, ایکٹیوسٹ کا یہ خیال ہے کہ اگر انصاف ملنا شروع ہو گیا تو پھر سیاستدان کہاں جائیں گے. میں یہ سوال آپ کے پاس یوں لے کر آ رہا ہوں کہ کیا انصاف دینا, کیا پروسیکیوشن کرنا, کیا رپورٹ بنانا, کیا انویسٹیگیٹ کرنا اتنا شیلو, اتنا سستا اور اتنا ہلکا ہو گیا کہ ملزم جو ہے وہ مجرم بن ہی نہیں پاتا. سر اس میں جو ہے اب اگر اسی کیس کی بات کر لیں تو ہم لوگوں نے اس کے لیے JIT بنائی تھی, ایک جوائنٹ انویسٹیگیشن ٹیم بنائی تھی, کیونکہ اپنی نوعیت کا ایک واحد کیس تھا ہمارے پاس. اس جوائنٹ انویسٹیگیشن ٹیم نے انرتھ کیا پھر سارا یہ کہ اس میں کون کون شامل تھا. ایک خوشحال بابا کا کردار سامنے آیا, سجاد کا, نثار کا, راشد کا. اس کو فائر کس نے مارا, he was alive when he was hit, اور اس کو جو فائر لگنے کی وجہ سے ایکسیسو بلیڈنگ کی وجہ سے اس کی بیسیکلی ڈیتھ ہوئی تھی. تو یہ ساری چیزیں ہمارے سامنے آئی ہیں, ہم نے ان سے ریکوریز کی. الٹیمیٹلی ہم نے اتنا مضبوط کیس بنایا کہ ان کو یوزلی ایسے کیسز میں بیل ہو جاتی ہے, لیکن سیشنز کورٹ میں ان کی بیل ریجیکٹ ہو گئی اور ابھی انشاءاللہ ہائی کورٹ میں بھی ان کی بیل ریجیکٹ ہو جائے گی. اور ہمیں پوری امید ہے جس طرح کی ہم نے انویسٹیگیشن کی ہے اور جس طرح کا ہم نے کیس ان کے خلاف بنایا ہے کہ اگر انشاءاللہ ان کے ورثہ جو ہے وہ کمپرومائز نہیں کرتے تو ان کو ہر حالت میں سزا ملے گی. اگر نہیں کمپرومائز کرتے, اس کا مطلب کہ اگر وہ غریب لوگ جو کہ مزدوری کرنے والے ہیں ان کو 1 لاکھ 2 لاکھ 4 لاکھ 5 لاکھ مل جائیں گے تو وہ ختم ہو جائے گا. اس لیے یہ ادب کے ساتھ وقفہ لیتا ہوں, واپس آتا ہوں اور آپ سے کہ اگر وہ مجرم بھی ہوتا تو کیا قانون ہاتھ میں لینا چاہیے؟ اگر قانون لوگوں نے ہی ہاتھ میں لینا ہے تو پھر پولیس جو ہے وہ کیا کرے گی؟ حکومت اسٹیٹ کہاں ہے اور وہ آگ بجھا کیوں رہی ہے؟ آگ لگنے سے پہلے کے انتظامات جو ہے وہ اس ملک میں کس کی ذمہ داری ہے؟ وقفہ لیجیے, واپس آتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. خواتین و حضرات, رمضان جو ہے اس کی آمد ہے اور مجھے سمجھ میں نہیں آتا کہ ہم رمضان میں قرآن بھی پڑھیں گے, حدیثیں بھی پڑھیں گے اور قرآن بھی پڑھ کے سنائیں گے بھی, سب کچھ کریں گے, لیکن پتہ نہیں ہماری طبیعتوں میں وہ نرمی, وہ گدازی, وہ ندامت کے آنسو کیوں نہیں آتے. حضرت میں ندیم ہے ہمارے ساتھ, عبدالستار کا ایک دوست, اس سے بات کروں گا. ہدیہ کر رہا ہوں یہ آپ کو بات, یہ ہے مزاج کی بات. ایک شکایت ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کہ جناب فلاں گھر کے اندر زنا ہو رہا ہے. آپ نے امام علی کرم اللہ کو, سب نے کہا کہ ہم چاہتے ہیں, آپ نے علی کو کہا کہ علی جاؤ اور وہاں پہ جا کے شریعت کے قانون کو نافذ کر دو, حد کو نافذ کرو. امام علی کرم اللہ گئے, دروازے کے باہر کھڑے ہو کے 3 دفعہ کہا علی ابن ابو طالب میں آیا ہوں, میں یہاں انصاف اور حد پیدا کرنے آیا ہوں. دروازے کے اندر گئے, دیوار کی طرف چہرہ کیا, پھر 3 دفعہ کہا کہ میں یہاں آیا ہوں اور حد قائم کرنے آیا ہوں, رسول کا حکم ہے. اس کے بعد گھر کے اندر دیکھا کوئی موجود نہیں تھا, آپ واپس آئے, رسول پوچھتے ہیں علی تم نے حد قائم کر دی؟ کہا میں نے حد قائم کر دی. لوگوں نے کہا یا رسول اللہ انہوں نے تو یوں کہا. کہا علی تو میری بات کو سمجھتا ہے, تو نے حد کو قائم کیا ہے. اور خدا کے ولی ہو, روزے تم رکھو گے اور جس کے لیے روزے رکھ رہے ہو مانتے تم اس کی نہیں ہو. کمال قوم ہے, کمال قوم ہے. ہمارے ساتھ ندیم خان ہے جو کہ عبدالستار کے دوست ہیں. ندیم بہت شکریہ, السلام علیکم آپ کو. السلام علیکم. ندیم مجھے کتنے سالوں سے دوست ہو آپ؟ سر جی ہم یہ 6 سال. آپ نے ندیم کیا برائی پائی ہے عبدالستار میں کہ اس کو اس طرح بے ایمانہ قتل کیا جاتا؟ سر جی کچھ بھی نہیں, یہ اس کے ساتھ جو ہے نا جی بہت زیادتی ہوئی ہے سر. اس کے ساتھ ہم گورنمنٹ سے یہ اپیل کرتے ہیں کہ جن لوگوں نے کی ہے ان کو اس کی سزا دی جائے. یہ انتہائی شریف لڑکا تھا سر. یہ اپیل جو ہے نا یہ تم نے روزے قیامت کرنی ہے, اس سے پہلے اپیل تم کس کو کرو گے؟ جن کو اپیل کر رہے ہو وہ اللہ تعالیٰ کا, میں کیا کہوں. مجھے بتاؤ کہ اس شخص میں, اس کی ایک بیٹی ہے 3 سال کی, ایک بیٹا ہے 1 سال کا, یہ ایک گھر والا, ایک باپ ہے, شوہر ہے, بھائی ہے. اس میں کوئی تم نے 6 سال میں کوئی شرعی برائی, کوئی معاشرتی برائی, کوئی گناہ گاری, کوئی ایسی چیز دیکھی ہو کہ ہم کہیں کہ یار اس کو اللہ سزا دے گا؟ میں تو نہیں دے سکتا نا, مجھے دینی چاہیے. کو آزر رکھ کے کہہ رہا ہوں کہ 6 سال میں
میں نے اس میں کوئی برائی نہیں دیکھی. یا ایک گواہی کافی نہیں ہوتی؟ تو جی وہ کہہ رہے کہ میں حاضر ناظر جان کے کہہ رہا ہوں. 6 سال سے میں نے اس میں کوئی برائی نہیں تم نے عبدالستار کو کیسا شخص پایا؟ کیسا دوست تھا؟ کیسا آدمی تھا؟ کیسا باپ تھا؟ ایسا دوست تھا، بھائی تھا، ہمارا بھائی تھا، بھائیوں جیسا تھا. 6 سال میں کمپلیکس میں اس نے عوام کی خدمت کی ہے. جو گاؤں کا آتا تھا اسے خون بھی دیتا تھا. جو لوارس لاش آتی تھی سر جی، مالکوں سے چندہ جمع کر کے ان کو لے کر جاتا تھا. اللہ اکبر. مالکوں سے 21-22 گاڑیاں ہمارے پاس سر. وہ جو مالک ہیں ان کے مالک ہیں، ان سے چندہ جمع کر کے لوارس لاش کو لے کر جانا. یہ ہماری غلطی ہے. احسن آپ میرے ساتھ ہیں. یہ اتنا اچھا آدمی، میں سے کہوں کہ چھوٹا سا عیدی ہے نا، عیدی ان دا میکنگ ہے. یہ فرمائیے گا احسن کہ ہم نے کتنے لوگ، کتنے گناہ گار لوگ پکڑ لیے ہیں اور اب ان کا کیا ہوگا؟ جی احسن. تک یہ لوگ جو انیشل انہوں نے نامنیشن کی تھی وہ 4 بندے نے نامنیٹ کیے تھے، ان میں سے ہم نے 3 گرفتار کر لیے تھے اور مزید ہم نے 6 گرفتاریاں کر لی ہیں. تو ان ٹوٹل 9 بندے جو اس میں انوالو تھے وہ ہم لوگ گرفتار کر چکے ہیں اور انشاءاللہ ان کو سخت سے سزا دی جائے گی. جیسے میں پہلے عرض کر چکا ہوں کہ ہم نے بہت مضبوط کیس ان کے خلاف بنایا ہے اور ہم نے کسی قسم کی کوئی کسر نہیں چھوڑی. وجہ یہ ہے کہ جس طرح آپ بات کر رہے ہیں، ہم لوگ بھی اس معاشرے کا حصہ ہیں، درد دل رکھتے ہیں اور اس قسم کا بے ایمانہ قتل، اس قسم کی حرکت، اس قسم کی چیز، یہ اس کو ڈیٹر کرنے کے لیے سب سے جو عبرتناک ترین سزا ہے وہ دینا بہت ضروری ہے. بہت شکریہ چودھری احسن سیف اللہ، آپ کا بہت شکریہ. اللہ سلامت رکھے اور اللہ آپ کو استقامت دے جو آپ نے کہا ہے کہ آپ وہ کر سکیں. میں عاطف آپ سے جاننا چاہوں گا کہ اب اس شہر کے، اس گاؤں کے، اس محلے کے اب مزاج کیسے ہیں؟ لوگوں کی ریپینٹنس ہے، افسردہ ہے یا خوش ہیں یا کیا اب کیا رویہ ہے وہاں اس جگہ کا؟ دیکھیے جی، اس واقعے کے بعد علاقے میں بھی ایک خوف کی جو فضا ہے وہ قائم ہے کہ اس طریقے سے اگر ایک وہ مارا جاتا ہے اس کے بعد اس کی جو ہے ویڈیوز بنائی جاتی ہیں اور پھر فیس بک کے اوپر ڈالی جاتی ہیں. تو یہ ایک علاقے میں، کیونکہ یہ پہلی دفعہ اس طرح سے ہوا ہے، تو خوف کی وہاں پہ جو فضا ہے وہ قائم ہے. جو اہلیان علاقہ ہیں ان سے بھی ہماری بات ہوئی تو ان کا یہ کہنا تھا کہ اس کیس میں جو ہے انصاف کے جو جتنے تقاضے ہیں ان کو جو ہے وہ پورا کیا جائے. جو لوگ اس میں انوالو ہیں ان کو جو ہے سزا دی جائے. اگر ان لوگوں کا کہنا ہے کہ اگر یہ اس واقعے میں وہ انوالو تھا، جو اس کے اوپر الزام لگایا جا رہا ہے، تو اس کا بھی یہ سزا نہیں بنتی. اہلیان علاقہ کا یہ کہنا ہے کہ اس کو پولیس کے حوالے کیا جاتا اور پولیس اس کے ساتھ جو کیس کرتی یا چلاتی اور اس کے بعد عدالتیں اس کو جو بھی سزا دیتی تو وہ دی جاتی. جی آپ کی بات بہت صحیح ہے. عدالتیں اس کو گرام صاحب سزا دیتی. میں کہتا ہوں کہ فرض کیجئے، میں یہ کہہ نہیں رہا، میں یہ مثال کے طور پہ سوال رکھ رہا ہوں، اگر کوئی شخص گناہ گار بھی ہو تو فیصلہ رب تعالیٰ نے کرنا ہے یا میں نے آپ نے کرنا ہے؟ بہت خوب سوال کیا. آج تک لوگوں کو یہی تمیز نہیں آئی. حقوق اللہ اور حقوق العباد، مختصر بات کروں گا. الزام اور ہے، مجرم ہونا اور بات ہے، ملزم ہونا اور بات ہے. دیکھیے جناب یوسف علیہ السلام، آپ کے پاس قرآن موجود ہے. یہی تو دکھ ہے جناب بلال کتب صاحب کہ اتنی اللہ کی خوبصورت اور الہامی کتاب کے ہوتے ہوئے آج تک ہم گمراہ ہیں. جناب یوسف علیہ السلام پہ الزام لگا تو زلیخا نے، قرآن نے کیا کہا؟ اس سے زیادہ شرم ہو سکتی ہے کہ اس کتاب کے باوجود ہم گمراہ ہیں؟ جی سیدھی سی بات ہے. اس لیے کہ میرے رسول نے آخری وقت میں میرے پاک نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں وصیت نہیں کہوں گا کیونکہ میرے نزدیک میرا نبی مردہ نہیں اپنا خیال، میرے نبی نے آخری وقت میں انی تارک فیکم الثقلین کتاب اللہ اطرتی و اہل البیت، میں تم میں 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، قرآن سنت اور میری اہل بیت، تاکہ گمراہ نہ ہو. مختصر بات، جناب یوسف پہ الزام لگا، بچے نے گواہی دی. جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گواہی ایک بچے نے دی. کربلا میں ایک بچے نے گواہی دی. گواہی پر بڑا ڈیپینڈ. جب ایک بندہ کہہ رہا ہے کہ میں نے اس کو برا نہیں پایا تو اس کی گواہی لینی چاہیے. حضرت ڈی پی او کہہ رہا ہے کہ اگر اس خاندانوں میں آپس میں اتفاق رائے نہ ہو گیا اور انہوں نے معاف کر کے پیسے پوسے لے کے ختم نہ بات کرتی، یہاں پہ اس بات میں مجھے اس خاندان کی غربت نظر آ رہی ہے، اسٹیٹ نظر نہیں آ رہی. دیکھیں اسی لیے 311 فساد فی الارض اسی لیے انٹروڈیوس کرایا پاکستان پینل کوڈ کے اندر. وہ اسی طرح ہے کہ جس معاشرے سے، جس جرم سے فساد پیدا ہو، یعنی یہ قابل معافی نہیں کہلائے گا. یہ 780 کا کیس ہے، دہشت گردی کا کیس ہے، اس میں بھی صلح نہیں ہو سکتی. 311 میں بھی نہیں ہو سکتی. دہشت گردی ہے، یہ ذہنی دہشت گردی ہے، یہ معاشرتی دہشت گردی ہے، یہ ہر طرح کی دہشت گردی ہے. دیکھیں آپ بلال بھائی، یہ بڑی صاف سی بات ہے. اس معاشرے میں من حیث القوم جو ہم چاہتے ہیں نا، سوسائٹل ویلیوز کا نفاذ، وہ کسی شکل میں بھی ہو، وہ ہونا ضروری ہے. یہ اور اس کا الٹیمیٹ نقصان کیا ہونا ہے آپ یاد رکھیے گا. یعنی کیا ہوگا
کہ اب انصاف جو ہے نا لینے کے لیے کل یہی بچہ جو ہے نا دوسرا میں ڈر رہا ہوں اس دن سے وہ کہ انصاف یہی لینے اٹھے گا اور وہ خود لے لے جائے وہ خود انصاف لے گا اور وہ بڑا خطرناک معاملہ ہوگا. وقت بالکل ختم ہو گیا. بہت شکریہ خواتین حضرات. لیکن ایک جملہ کہتا چلا جاؤں, جس طرح کہ حضرت رواحہ نے وہ بات جو کہ مجاہدوں کو موتا پہ بھیجنا تھا, لیکن جب ایک مسجد میں آپ تشریف لا رہے تھے اور اللہ کے رسول اس وقت نمازیوں سے کہہ رہے تھے بیٹھ جاؤ بیٹھ جاؤ, ابھی آپ مسجد میں آئے نہیں تھے, وہیں بیٹھ گئے اور وہیں بیٹھ کے خطبہ سنا. اور خدا کے ولیو, اگر اتباع رسول نہیں کر سکتے تو روزے کیوں رکھو گے؟ اللہ کا واسطہ ہے, دلوں کو نرم کرو اور لوگوں کو زندہ رہنے کے لیے جگہ دو, آسانیاں پیدا کرو تاکہ اللہ تمہارے لیے آسانیاں کرے.